بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اقبال سبحانی آپ سے مخاطب ہوں۔ دنیا کی تاریخ کے اندر کہیں کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ کوئی ملک اپنی کابینہ کا اجلاس کسی دوسرے ملک کے اندر کرے، جبکہ نہ کوئی جنگی حالات ہوں اور نہ ہی کوئی ملک کے اندر کوئی ایسے حالات ہوں کہ جن کو بنیاد بنا کر اس قسم کا کوئی اقدام اٹھایا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے کابینہ لندن کے اندر موجود ہے، وزیر اعظم سمیت وزراء سمیت تمام لوگ لندن کے اندر اجلاس کر رہے ہیں، اور نہ صرف اجلاس کیا لندن کے اندر بلکہ اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے یہ سارا کام کیا۔ تو کہیں پر بھی دنیا میں یہ مثال موجود نہیں ہے کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اندر جا کے اپنی کابینہ کا اجلاس کرے اور پھر اعلامیہ بھی اس کا جاری کرے۔ یہ بد نصیبی صرف اور صرف پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ جنگوں کے زمانے میں برطانیہ کے اندر جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی حکومتوں کے اجلاس جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں ہوں، کیونکہ وہاں پر جنگ ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ افغانستان کے حوالے سے بھی کبھی ہم نے نہیں سنا کہ افغانستان میں جب بھی جو بھی حکومت رہی ہو اور اس میں ہمیشہ خانہ جنگی رہی ہے، اس کے حالات خراب رہے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہاں کی حکومت نے پاکستان میں، دبئی میں یا کسی بھی ملک میں اجلاس کیا اور وہاں سے اعلامیہ جاری کیا ہو۔ تو یہ ایک بڑی بد نصیبی کی بات ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم اسے برداشت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے تنقید ہمارا حق ہے، اصلاح کرنا ہمارا حق ہے، تنقید برائے اصلاح کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کم سے کم جو مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں، کم سے کم ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ کی حکومت پاکستان میں بنی کیا بلکہ آپ نے قبضہ کیا، اور پھر اس کے اجلاس بھی آپ لندن کے اندر کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی ایک تحقیر والی بات ہے۔ دوسری طرف مسلسل پاک فوج کو، افواج پاکستان کو، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ نشانہ بنانے والے کون ہیں؟ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے، جو ایک سازش کے ذریعے جنہوں نے حکومت پر قبضہ کیا، غیر آئینی، غیر اخلاقی قبضہ کر کے، اور پھر اداروں کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں مریم نواز نے جو کور کمانڈر پشاور جنرل فیض کے حوالے سے جو باتیں کی، میں وہ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن وہ قابل مذمت ضرور ہیں۔ اور اسی طرح پھر بلاول نے اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں کرو گے تو مارشل لا لگ جائے گا۔ پھر اس کے اوپر ISSPR نے پریس ریلیز جاری کی، پریس کانفرنس کی، اور اس میں شدید الفاظ کے اندر ان چیزوں کی مذمت کی۔ میں ISSPR سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کے توسط سے کہ آپ مذمت تو کرتے ہیں، آپ کنڈیم تو کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف آپ کو سیاست کے اندر نہ گھسیٹا جائے، مگر کیوں نہیں آپ ایسا کرتے کہ جو لوگ آپ کا نام لے کر، اداروں کا نام لے کر، اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کر کے، افواج پاکستان کا نام استعمال کر کے، ایون اداروں کے سربراہوں کا نام لے کر جو لوگ بات کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں ڈائریکٹ تنبیہ ان کا نام لے کر نہیں کرتے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کا بھی نام لیں؟ آپ مریم نواز کا نام لیں، آپ نواز شریف کا نام لیں، آپ بلاول بھٹو کا نام لیں، اور نام لے کر کہیں کہ بھئی آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اسی طرح ہوا میں بات کریں گے نا تو اس کی کوئی اہمیت پھر بنتی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے جلسوں کے اندر نعرے بازی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے، افواج پاکستان کے خلاف، اور آپ نے اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ آپ نے صرف مذمتی آ کے بیان دیا، اور آپ نے کہا کہ ہم یہ مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں سیاست کے اندر نہ گھسیٹا جائے۔ اگر آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے تو یہ تو آپ کو گھسیٹتے رہیں گے، تو آخر پھر اس کا کوئی آپ ان کا نام، ان کو بٹھا کر ان سے بات کریں کہ بھئی آپ بتائیں ہمیں، آپ کیوں یہ ہمارا اس طرح فوج کو استعمال کر رہے ہیں اور فوج کو آپ ملوث کر رہے ہیں سیاست کے اندر۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر ضرور کوئی بات ہے، پھر وہ اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی بات ہے۔ لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ خدارا آپ کم سے کم ان کو لگام دیں۔ محسن داوڑ، علی وزیر، محمود اچکزئی، آج وہ سارے اکٹھے ہو گئے
اگر آپ چاہتے تو یہ کبھی بھی نہ ہوتے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب مداخلت نہیں کی کسی حد تک، تو آپ نے بھی مداخلت کی ہے نا، ورنہ یہ بنی بنائی حکومت کے اوپر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ یہ لوگ آ گئے اور آ کے انہوں نے ایک غیر آئینی طریقے سے حکومت کے اوپر قبضہ کر رہی ہے اور آ کے تو بیٹھ گئے، اور اب یہ یہاں بیٹھنے کے بعد آپ ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، نواز شریف تو خیر آرمی چیف کا نام لے لے کر بات کرتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان کے جلسوں کی بوکھلاہٹ اتنی بری طرح سرایت کر چکی ہے ان کے اندر کہ اب ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا، اور یہ حکومت ان کے گلے میں ایک ایسی ہڈی بن چکی ہے کہ جو نہ اندر جاتی ہے نہ باہر نکلتی ہے۔ اب یہ پریشان ہے کہ ہم کیا کریں۔ نواز شریف کو زرداری صاحب نے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ بھئی کسی بھی صورت میں ابھی ہم نے انتخابات کا اعلان نہیں کرنا جب تک ہم اصلاحات نہیں کرتے۔ اچھا، اصلاحات کیا ہیں؟ اصلاحات صرف اور صرف یہ ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے حق سے محروم کیا جائے۔ زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی اگر کرنا ہی ہے تو کچھ سیٹیں مخصوص کر دی جائیں، اور تمام جماعتوں جیسے خواتین کی یا مخصوص جو نشستیں ہوتی ہیں اس حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کی اپنی اپنی پارٹیوں کے لوگ اپنی اپنی تعداد کے حساب سے ان کو کوٹے کے اندر رکھ کے تو ان کو سیٹ دے دیں۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں باہر، 90 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ بیرون ملک ہے، تو ان کو آپ کیسے مخصوص سیٹوں کے اندر لے کے آ سکتے ہیں؟ یہ طریقہ نہیں ہے، نہ یہ جمہوری طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے نواز شریف کو بھی کافی حد تک قائل کر لیا ہے زرداری صاحب نے، کیونکہ زرداری صاحب رائے فرار اختیار کر رہے ہیں الیکشن سے، اور وہ نہیں چاہتے کہ جب تک ہم یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ جو ہیں اس کا خاتمہ نہیں کرتے تب تک ہم الیکشن نہیں کرانے چاہتے۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جتنے بھی اتحادی ہیں، 13 جماعتیں ہیں، جو چو چو کا مربع ہے، مکس اچار، وہ بھی بڑا پریشان ہے کہ اب ہمارا بنے گا کیا۔ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ نہ یہ سڑکوں پر جا سکتے ہیں، نہ یہ مسجدوں میں جا سکتے ہیں، نہ یہ کسی شادی میں جا سکتے ہیں، نہ یہ کسی فوتگی میں جا سکتے ہیں، یہ عوامی تقریبات میں جا نہیں سکتے، اور یہ کتراتے ہیں وہاں جانے سے۔ عید کی نمازیں بھی ان لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے اندر ادا کی، اپنے اپنے کو مولوی بلا کے تو انہوں نے اپنے اپنے گھروں کے ساتھ گھر والوں کو ملا کے تو عید کی نمازیں ادا کی۔ یہ ان کی حالت ہو چکی ہے۔ لنڈن کے اندر بھی اب یہ ایون فیلڈ کے اندر کوئی اجلاس نہیں کرتے، یہ اجلاس بھی انہوں نے نارتھ پنجاب کے کسی علاقے کے اندر کیا۔ اچھا، ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اگلا جو بجٹ آ رہا ہے جون کے اندر، اس بجٹ سے 2-4 دن پہلے یا بجٹ کے فوراً بعد الیکشن کا اعلان یہ کرنے جا رہے ہیں، اور نگران سیٹ اپ کا یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ ستمبر یا اکتوبر کے اندر الیکشن ہونے کا کافی امکان ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پارٹی کے جو متحرک، جو ہماری پارٹی کے جو کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے بھی میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں۔ عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے کامیاب جلسے کر رہے ہیں۔ آج سوابی میں بھی جلسہ ہونے جا رہا ہے، کل جو اٹک کا جلسہ ہوا ہے، اٹک کی آبادی شہر کی جو ہے وہ میرا خیال ہے 1.5-2 لاکھ آبادی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے زیادہ تعداد کے اندر وہاں جلسے کے اندر لوگ موجود تھے، کیونکہ اٹک کے سراؤنڈنگز کے اندر کافی بڑے بڑے دیہات ہیں۔ دوسرا یہ کہ اٹک جو ہے یہ پنجاب کا بارڈر ہے، اس کے ساتھ ہی دریائے سندھ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد KPK کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہاں بڑی تعداد کے اندر، ایک ریکارڈ تعداد کے اندر لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کا وہاں پر ایک اعلان کیا۔ تو موجودہ حکومت میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں جانا چاہ رہی ہے، لیکن اس کے سامنے میرا خیال ہے شاید ایک ہی رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ ہم کس طرح الیکشن میں جائیں گے، ہم کیسے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے، جبکہ ہم نے مہنگائی کے حوالے سے ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا موجودہ حکومت کے، اپنا سابقہ حکومت کے خلاف جب ہم اپوزیشن میں تھے۔ تو انہوں نے جو عمران خان کی حکومت کو گرانے کا جو انہوں نے آغاز کیا وہ انہوں نے مہنگائی سے کیا تھا، اور اس وقت ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ مہنگائی مقصد نہیں ہے،
महंगाई मकसद नहीं है, महंगाई तो बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर हुई है, महंगाई तो किसी के कंट्रोल में है ही नहीं है। तो उस वक्त जब हम ये कहा करते थे कि ये किसी के कंट्रोल वाली महंगाई नहीं है, लेकिन फिर भी इमरान खान ने पेट्रोल को और कई चीज़ों को उसको गिरफ्त में रखा, उसको थामे रखा। और ठीक है महंगाई हुई थी, लेकिन वो एक हद तक थी। 173 का डॉलर था, आज डॉलर देखें, आज फिर डॉलर जो है 101 रुपये और 30 पैसे बढ़ गया है। तो 193 रुपये और कुछ 193 रुपये कुछ पैसे में डॉलर जो है वो ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। तो यहाँ इन्होंने आते के साथ ही हर चीज़ की कीमत बढ़ाई, महंगाई का नारा लगाकर ये लोग आए। और हम ये कहते थे कि ये महंगाई नहीं, ये सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से आए हैं, अपने ऊपर मुकदमे ख़त्म करने के हवाले से आए हैं। अब जैसे इन्होंने FIA को भी कह दिया और FIA ने भी कह दिया कि भी हम मज़ीद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इन लोगों के जो केसेस हैं हम उनको कैरी ऑन नहीं करना चाहते, अभी हम उसको बंद करना चाह रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है जो ये कर रहे हैं। अब रुकावट इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये अवाम में जाने से कतराते हैं। इनको वाज़ह नज़र आ रहा है, ना कहीं ये जलसे कर सकते हैं, ना कहीं ये रैलियाँ निकाल सकते हैं, ना ये पब्लिक के अंदर जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान किस तरीके से, किस वालहाना अंदाज के अंदर पब्लिक में जा रहा है और पब्लिक का किस तरीके से उसको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और कैसे लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि ये जंग जो है ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये जंग पाकिस्तान की जंग है, ये जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है, ये पाकिस्तान के आने वाली नस्लों की जंग है। और इस जंग में शामिल होने वाले लोग ये सोच कर आ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से करप्शन का, नेपोटिज़म का और इसी किस्म की बेशुमार खुराफात का और ये जो वरासती एक सियासत है हमने इसका ख़ात्मा करना है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब कोई भी शख्स जो पाकिस्तान की सियासत करेगा, अगर उसकी बाहर कोई जायदादें, प्रॉपर्टीज़ होंगी तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसको अवाम उसको हुकूमत में कभी भी नहीं आने देंगे, अवाम उसको कभी वोट नहीं देंगे। वही लोग इस पाकिस्तान के अंदर सियासत करेंगे और हुकूमत करेंगे जिनका मरना जीना, जिनकी जायदादें, जिनका पैसा, जिनकी औलादें, जिनकी हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर होगी और वो मेड इन पाकिस्तान होंगे और वो पाकिस्तान के लिए जिएंगे, पाकिस्तान के लिए मरेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन अब दूर नहीं।